اب آتے ہیں آپ کے پیر خانے کی طرف، جہاں سے روحانی فیضان ملا۔ روحانی فیضان ملا ہے، کوئی عام پیر خانہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو سورج ہے وہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور فیضان چشت جو ہے اس کے چشمے ابل رہے ہیں اور لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ لیکن جو سلسلہ قادریہ تھا اس کے چشمے بھی جا بجا جو ہے لوگوں کو فیضیاب کر رہے تھے، اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی ولایت اور آپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ ہیں تو نائب غوث الورا۔ تو ایک آستانہ ہے، اس آستانے کے جو رئیس ہیں، اس آستانے میں جو روحانیت کے پہلے علمبردار ہیں وہ حضرت شاہ برکت اللہ صاحب ہیں۔ شاہ برکت اللہ صاحب پڑھ پوتے ہیں حضرت عبد الواحد بلغرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ واہ واہ واہ، سبا سنابل جو کتاب ہے، جی شاہ برکت اللہ صاحب سے لے کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرشد گرامی تک یہ ایک ایسا گھرانہ ہے، یعنی 5 افراد بیچ میں آئے، اچھا 5 یا 7 افراد بیچ میں آئے، جنہوں نے تصوف پر کتابیں لکھی تو ایسی لکھی کہ عقل حیران۔ ابھی جو شعر پڑھا محمود بھائی نے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ حضرت احمد نوری اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرشد اجازت ہیں، جنہوں نے آپ کو خلافت دی ہے، اور حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب اور حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب کے مرشد ہیں۔ واہ، حضرت احمد نوری، احمد نور، ان کی کتاب ہے سراج العوارف، تصوف میں ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، واہ، بندہ پڑھے تو حیران ہو جائے۔ وہ باتیں ہیں تصوف کی۔ تو یہ 5 پشتوں میں علماء نے شمار کی تو 300 سے زیادہ کتابیں اس آستانے سے لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان 300 سے زیادہ کتابیں حدیث پر، تصوف پر، مدحت رسول پر، تفسیر پر، فقہ پر، دیگر علوم پر۔ تو صرف یہ ایک روحانی گھرانہ نہیں بلکہ علمی مقام میں بھی ایک روشنی کا مینار ہے۔ شاہ برکت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے تو چشتی تھے، لیکن انہیں منتخب کر لیا گیا نائب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے طور پر، اور انہیں اشارہ ہوتا ہے کہ جاؤ اور حضرت فضل اللہ صاحب جو کالپی شریف کے مرشد ہیں ان سے فیض لو۔ وہ جا کر حضرت فضل اللہ صاحب سے فیض لیتے ہیں، اور انہیں مجدہ سنا جاتا ہے کہ تمہاری پشتہائے پشت میں اقطاب پیدا ہوں گے۔ 7 قطب آپ کی پشت میں پیدا ہوتے ہیں۔ واہ، قطب 7 قطب اولیاء، یہ بھی اولیاء کا درجہ ہے۔ اولیاء کا ایک درجہ ہے۔ 7 قطب، اور 7 کے 7 ماہرہ شریف کے ایک ہی گنبد کے تلے آرام فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ یہ مارہرہ، ماہرہ شریف ہے، یہ ایک سٹی ہے ہند میں، ایک شہر ہے۔ شاہ برکت اللہ ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد ان کے خلیفہ ہیں شاہ آل محمد جی ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیدا ہوئے ہیں 1111 ہجری میں۔ وہ شعر ہے نا کہ حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ تو یہاں جو آل محمد ہے، یہ آل محمد نام ہے آپ کے جو پیر خانے کے ایک بزرگ کا، اچھا، آل محمد، آل محمد۔ اور ان کے پھر جو خلیفہ تھے وہ حضرت حمزہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا، اور دوسرے مصرے میں اسی کا تذکرہ ہے، شہید کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ صحیح۔ حمزہ سے مراد یہ ہستی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، حضرت شمس الدین، شمس ملت والدین شاہ آل احمد، جن کا لقب ہے اچھے میاں۔ اچھے میاں، دادا پیر۔ اب ان کو اعلیٰ حضرت نے کس طرح بیان کیا؟ دل کو اچھا بیان کر رہے ہیں ان کو، تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، واہ واہ، اچھے پیارے، دوبارہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ شمس دین کا لقب ہے، شمس الدین اچھے میاں بھی ان کا لقب ہے، اچھے پیارے شمس دین بدر اللہ کے واسطے۔ اللہ کے واسطے، واہ، اب پہلے مصرے کے اندر 2 الفاظ ہیں، دل کو اچھا، تو یہ اچھے میاں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ آئے ہیں، ان کا لقب ہے ستھرے میاں، شاہ علیہ برکات علیہ رحمہ، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، ستھرے سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ واہ، اچھا، اور حضرت شاہ علیہ برکات جو ہیں، میں عرض کر رہا تھا ان کے بارے میں، شاہ آل احمد اچھے میاں علیہ رحمہ، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے ہم اثر ہیں۔
ایک شخص بغداد حاضر ہوتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اور کچھ مطالب اور معانی تصوف کے سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہندوستان میں ہمارا فیض عام ہے، وہاں جاؤ۔ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب سوالات آپ سنتے ہیں تو آپ اسے فرماتے ہیں کہ تم کسی صاحب حال کے پاس جاؤ، وہ تمہارے ان سوالات کا جواب دیں گے۔ جاؤ آل احمد کے پاس جاؤ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اوہو، ان کے پاس انہیں بھیجتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ بدایون شریف کے حضرت عبد المجید قادری صاحب، بڑا نام ہے۔ پھر حضرت شاہ علیہ برکات سترے میاں علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا کمال دیا تھا، 90 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور کتب نگاروں نے لکھا ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ انہوں نے قرآن ختم کیا، اچھا، لاکھوں مرتبہ۔ عبادت و ریاضت میں منہمک رہتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو حضرت علیہ برکات علیہ رحمہ ہیں، اس کی طرف بھی اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت شاہ علیہ رسول۔ آپ عرض کرتے ہیں دو جہاں میں خادم علیہ رسول اللہ رکھ، یا تو پیارے آقا علیہ السلام مراد ہے، جی جی، دو جہاں میں، کیونکہ رسول خادم اللہ آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، یہاں یہ مراد ہے، اپنے پیر صاحب۔ اپنے پیر صاحب مراد ہے۔ اب یہ جو حضرت آل رسول ہیں، بڑے عجائبات ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ان کے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خواب دیکھا، اضطراب تھا ایک، یعنی باطنی پاکیزگی حاصل تھی، روحانی پاکیزگی حاصل تھی، ظاہری پاکیزگی حاصل تھی، لیکن ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، تو ایک اضطراب تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک خواب دیکھتے ہیں اور آپ کے دادا نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تمہارا اضطراب ہے ایک آنے والا ہے جو دور کرے گا۔ حضرت تاج الفہول علیہ رحمہ آتے ہیں، اعلیٰ حضرت ان سے مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالیرہ شریف چلنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس احسان پر انہیں نہیں بھولتے، ان کی شان میں آپ نے قصیدے بھی کہے ہیں، جگہ جگہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندوستان میں دو ہی افراد تھے جن پر فقیر کا کامل اعتماد تھا، یعنی علم اور فقہ کے اندر اور فتوے کے اندر، ایک میرے والد ماجد اور دوسرے حضرت عبد القادر بدایونی علیہ رحمہ۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ لے جا کر، یعنی یہ بھی چلتے ہیں، ان کے والد ماجد بھی چلتے ہیں، مولانا علی خان علیہ رحمہ مالیرہ شریف پہنچتے ہیں تو حضرت آل رسول فرماتے ہیں میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرید بناتے ہیں، کیا بات ہے۔ نہ صرف یہ کہ مرید بناتے ہیں بلکہ فوری طور پر خلافت بھی دے دیتے ہیں۔ واہ واہ، حضرت ابو الحسین احمد نوری میاں علیہ رحمہ، جو حضرت آل رسول علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے، مرید تو چلے آپ بنا دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اس طرح خلافت نہیں دی ہے۔ آپ تو ریاستیں کرواتے ہیں، آپ تو مجاہدے کرواتے ہیں، تب جا کے دیکھتے ہیں کہ کس قابل ہوا اور پھر جو ہے خلافت عطا کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا نفس میلا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے، اسے ریاضتوں اور مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تو نفس بھی صاف تھا، دل بھی اجلا تھا، تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ میں بہت پریشان تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر پوچھ لیا کہ آل رسول کیا لے کر آیا ہے، اب میں کہوں گا کہ مولوی احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اتنا ناز، اور آپ کی روحانی نگاہیں جو آپ کے مقام، مرتبہ اور منزلت کو دیکھ رہی تھیں۔ 22 سال ابھی تو آپ کی عمر ہے۔ واہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیر خانہ ہے، ایسا پیر خانہ جہاں روحانیت ہے، جہاں تصوف ہے، جہاں عشق ہے، روحانیت موجے مار رہی ہے۔ فیضان غوث اعظم جہاں موجے مار رہا ہے، تو یہ فیضان جب احمد رضا کے سینے میں آئے گا تو وہ عشق کے جو چنگاریاں نکلیں گی، محبت کے جو جام لوگ پئیں گے، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اصحاب کی اگر بات کریں تو حضرت عبد القادر صاحب، جی، تاج الفول علیہ رحمہ، حضرت عبد الرحمن جو گنج بخش کے رہنے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، اور خود حضرت آل رسول، خود حضرت آل رسول جو ہیں، یہ بھی انہوں نے سیاست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ سے پڑھی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں لوگ احمد رضا ایک نیا دین لے کر آیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ استغفر۔ احمد رضا تو اکابرین کی بات کو آگے بڑھانے والا ہے، اس کا سلسلہ تو نسل در نسل جو ہے وہ وابستہ ہے، ایک ایک کڑی جو ہے نا ان کی ملی ہوئی ہے بزرگان دین سے، اکابرین سے۔
تو اسی طریقے سے حضرت محدث صورتی ہوں، حضرت عبدالسلام ہوں، حضرت قاضی فردوسی ہوں، اعلیٰ حضرت کے جو احباب ہیں ان کی اپنے عشق و محبت کی پہچانیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک رخ تو ہمارے سامنے ہے لیکن دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ یہ سب عشق و محبت کا سمندر آیا کہاں سے. کہاں سے رہا ہے. سبحان اللہ.